بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بات کریں گے جنات کی نگری کی، جس کا نام ہے مستوج۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے جب چند دوستوں نے چترال واپسی سے ایک بہت ہیبتناک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ اگست کی بات ہے جب بمبوریت کالاش میں ایک دن گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس چترال پہنچے۔ ان کی منزل شندور تھی، جہاں انہوں نے پولو کا فائنل میچ دیکھنا تھا۔ بائکس ٹھیک کرانے کے بعد جب انہوں نے چترال کو چھوڑا تو شام ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات مستوج میں گزار کر صبح شندور کے لیے نکلیں گے۔ مگر جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے رات ہی شندور پہنچنے کا ارادہ باندھ لیا۔ رات کے وقت پہاڑوں سے وحشت سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تو بغیر درخت اور بغیر سبزے کے بھورے اور خشک پہاڑ تھے جو رات کے اندھیرے میں کسی دیو کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ دوست کہنے لگے کہ ہمیں بعض اوقات وقت بچانے کے لیے رات کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے، جو اکثر ہمیں مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ چترال سے شندور تک جانے کے لیے بونی تک تو سڑک موجود ہے، لیکن اس سے آگے سڑک نہیں، بس پتھریلا کچا علاقہ ہے۔ سو ہم بھی رات کو دھول کھاتے مستوج کی جانب رواں دواں تھے۔ راستہ اس قدر دھول والا تھا کہ ہماری شکلیں بھی مٹی ہو گئی تھیں۔ رات 11:30 بجے مستوج پہنچے تو ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے وہاں رک کے۔ ہمارے علاوہ وہاں اور سیاح بھی تھے جو آرام کر رہے تھے۔ سب کا ارادہ صبح شندور جانے کا تھا، مگر ہمارے اندر ایڈونچر تھا کہ آرام ایک دفعہ ہی شندور پہنچ کر کریں گے، اس لیے 1.5 گھنٹہ سستانے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہمیں کئی لوگوں نے منع کیا کہ رات کے وقت سفر نہ کریں، کہ یہاں آبادی نہیں اور لینڈ سلائیڈنگ بھی ہے اور کچھ غیر مرئی معاملات بھی ہیں۔ مستوج سے نکلے ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ اماوس کی سیاہ رات تھی۔ آسمان پر کروڑوں ستارے ہمارے ساتھ تھے، مگر سوائے ہماری موٹر سائیکلوں کی روشنی کے اور کچھ نہ تھا۔ ہمارے پاس 4 موٹر سائیکل تھے اور ہم 8 سوار تھے۔ ہم معمولی رفتار سے جا رہے تھے۔ علاقہ ایسا تھا جہاں سے دن کو گزرتے ہوئے بھی ڈر لگے۔ ابھی ہم رواں دواں تھے کہ 50 میٹر کے فاصلے پر ہمیں 2 برابر قد کے ٹھگنے سے آدمی نظر آئے، جن کے بائیں ہاتھ کی طرف ایک گائے تھی۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ ایک شخص نے رسی پکڑی ہوئی تھی، مگر مجھے وہ رسی دکھائی نہ دی، اور گائے بھی پہاڑ کی طرف منہ مار رہی تھی جیسے گھاس کھا رہی ہو، مگر یہ تو پتھریلے پہاڑ تھے، گھاس کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک طرف پہاڑ تھے جبکہ دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں، جبکہ آبادی بھی 1 گھنٹے سے دوری کے فاصلے پر بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ ابھی ہم ان سے فاصلے پر تھے، اور میں جو راستے میں آنے والی ہر چیز کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا، ان آدمیوں کو دیکھتی ہی میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ ایک تو علاقہ ایسے، اوپر سے 1:30 بجے کا وقت اور اماوس کی سیاہ رات۔ ابھی ہم فاصلے پر تھے کہ میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ ان آدمیوں نے گائے تو پکڑی ہوئی ہے، مگر اس کی رسی بھی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ان کے سائے زمین پر بن رہے ہیں، حالانکہ رات کو تو سایہ بنتا ہے۔ میرے دل نے کہا یہاں معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے دوسرے بائیکرز کو خبردار کیا کہ چپ چاپ کر کے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ سب اشارتاً ہی میری بات سمجھ گئے، اور خاموشی سے سب نے ان کی طرف دیکھے بغیر سفر طے کیا اور ان کے پاس سے گزر گئے۔ ذرا آگے جا کے ہم نے بائکس کو بھگانا شروع کر دیا۔ ایسے لگا جیسے ہم کسی موت کے پروانے سے بھاگ رہے ہوں۔ ذرا آگے گئے تو ایک بائیکر کی ٹانگ پر اور میرے ہیلمٹ پر پتھر ایسے آ کے لگے جیسے کسی نے نشانہ تان کے مارے ہوں۔ آدھا پونا گھنٹہ بائکس بھگانے کے بعد ہم ایک جگہ رک کے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دوستو، وہ جو 2 لوگ ہمیں دکھائی دیے تھے وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ وہاں دور دور تک آبادی نہ تھی، بلکہ ایک طرف کھائی تھی جبکہ دوسری طرف پہاڑ۔ اگر آبادی ہوتی بھی تو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ سر شام سو جاتے ہیں۔ رات کے 1:30 بجے کون جو ہے گائے چراتا ہے، اور اس جگہ جہاں سبزے کا نام نہیں؟ ان کی موجودگی ہی بہت عجیب بات تھی۔ دوستو، یہ وہ بستی تھی جہاں جنات رہتے تھے۔
جنات کے بسیرے ایسے ہی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان مخلوقات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور تنگ نہ کیا جائے۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمارے ساتھ 2 حفاظ قرآن تھے جو کلام اللہ پڑھتے رہے، ورنہ ہمارے ساتھ اس روز جو ہوتا ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔